دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انسانی جسم کے بارے میں کچھ ایسے حیرت انگیز حقائق جو شاید آپ کو اس سے پہلے معلوم نہ ہوں، لیکن اس سے پہلے السلام علیکم دوستو، آپ کی نظریں ہیں اس وقت آر ڈی مشن پر۔ اگر مناسب لگے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، تھینک یو۔ چلو شروع کرتے ہیں دوستو۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ صبح کے وقت کیا ہم پہلے جاگتے ہیں یا آنکھیں پہلے کھولتے ہیں؟ دیکھیں، نیند قدرت کی طرف سے ایک تحفہ ہے اور یہ آپ کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے۔ نیند کے 5 مراحل ہوتے ہیں، ان میں سے ہر مرحلہ گہری سے گہری ہوتی نیند کی نمائندگی کرتا ہے۔ جب آپ اچانک سے جاگتے ہیں تو آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں، یہ نیند سے جاگنے کا ایک قدرتی طریقہ ہوتا ہے اور آپ اس وقت آنکھوں کی تیزی والی حرکت کی نیند، جس کو ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ REM کہتے ہیں، اس سے جاگتے ہیں۔ آپ اپنے خواب یاد رکھ سکتے ہیں اگر آپ کسی دوسرے مرحلے سے جاگیں، جیسا کہ آپ کی گھڑی کا الارم بج جائے تو اٹھنے میں وقت لگتا ہے۔ اور نمبر 2، کیا آنکھ کا ڈلا جسم کے دوسرے حصوں کی طرح بڑھتا ہے؟ بہت ہی تھوڑی مقدار میں دوستو۔ یہی وجہ ہے کہ بچے اتنے پیارے کیوں لگتے ہیں، کیونکہ ان کی آنکھیں تناسب سے تھوڑا ہٹی ہوئی ہوتی ہیں اور زیادہ بڑی نظر آتی ہیں۔ نمبر 3، ہم کچھ چیزیں کیوں لاشعوری طور پر کرتے ہیں، انکانشیسلی کرتے ہیں؟ جیسے بعض لوگ مستقلی طور پر اپنے بالوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں۔ دوستو اس کا تعلق سائیکالوجی یعنی کہ نفسیات سے ہے۔ کچھ لوگ اپنے بالوں سے اس وقت کھیلتے ہیں جب وہ پریشان ہوں یا بور ہو رہے ہوں۔ زیادہ تر لوگوں میں اس طرح کے طرز عمل عام سی بات ہوتی ہے، تاہم اگر یہ آپ کی زندگی میں مداخلت کرنا شروع کر دیں تو اس صورت میں ماہرین نفسیات آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ تاہم ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ آپ کو ان کی ضرورت محسوس ہو۔ دوستو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبان کو گولائی میں لپیٹ سکتے ہیں جبکہ کچھ ایسا نہیں کر سکتے؟ اگرچہ ہمیں اکثر اسکول میں یہ بتایا جاتا ہے کہ زبان کو گولائی میں لپیٹنا جین کی وجہ سے ہوتا ہے، سچائی اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ جنیاتی عوامل اور ماحولیاتی اثر دونوں مل کر ایسا کچھ کرتے ہیں۔ خاندانوں اور جڑواں بچوں پر کی جانے والی تحقیق نے بتایا ہے کہ ایسا کرنا صرف جنیاتی توارث کی وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ حقیقت کہ کچھ لوگ ایسا کرنا سیکھ سکتے ہیں بتاتی ہے کہ کچھ لوگوں میں یہ جنیاتی وجہ پیدائشی کے بجائے ماحولیاتی وجہ یعنی سیکھے ہوئے طرز عمل سے ہوتا ہے۔ نمبر 5 پہ جانتے ہیں کہ یہ نبض کیا ہوتی ہے۔ جب آپ اپنی نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں تو آپ دل کی دھڑکن کو براہ راست شریان سے ہوتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ آپ نبض کو وہاں محسوس کر سکتے ہیں جہاں آپ شریان کو کسی ہڈی سے دبائیں، مثال کے طور پر یہ کلائی پر شریان اور ریڈیل آرٹری شیرگ کو ریڑھ کی ہڈی پر دبا کر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دھیان رہے، اگر زیادہ زور سے دبائے تو آپ غش بھی کھا سکتے ہیں، بے ہوش بھی ہو سکتے ہیں، اور دونوں کو ایک ساتھ دبانے سے آپ دماغ کو خون کی رسد کاٹ دیں گے اور آپ کا حفاظتی نظام آپ کو یقینی طور پر بے ہوش کر دے گا۔ چھٹے نمبر پر دوستو جانتے ہیں کہ یہ گلے کے غدود یعنی ٹانسلز کہاں پر ہوتے ہیں؟ گلے کے غدود بلغمی بافتوں کا مجموعہ ہوتے ہیں جو اوپری سانس کی نالی سے آنے والی مرض اور جرثوموں سے لڑنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تاہم کبھی کبھار یہ خود بھی متاثر ہو جاتے ہیں، جس سے خناق مطلق یعنی ٹانسلٹس کی گلے کی گلٹیوں کی سوجن ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے خلق کے نیچے جسے دیکھتے ہیں وہ اصل میں گلے کے غدود کا کچھ حصہ ہوتا ہے۔ اگر یہ جسم آپ کے جسم سے نکال دیے جائیں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ کے جسم کا باقی مدافعتی نظام اس کا مداوا کر دے گا۔ نمبر 7 پہ دوستو یہ جانتے ہیں کہ یہ ہونٹ کس مقصد کے لیے ہوتے ہیں؟ دوستو ہونٹ زیادہ تر حس لمس کے اعضاء کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں، خاص طور پر کھانے کے لیے، تاہم یہ بوس و کنار کی لذت حاصل کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہماری آواز کو بہتر بنانے میں بھی ہماری مدد کرتے ہیں۔ نمبر 8، جب چوٹ کسی ایسی ہڈی پر لگتی ہے جو جھنجھنا جاتی ہے تو ہمیں عجیب سا احساس کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں اس وقت آپ کے النر نرو پر چوٹ لگتی ہے جو بازو کی ہڈی کے ابھرے ہوئے حصے پر لپٹی ہوئی ہوتی ہے، جس سے آپ کو جھنجھناہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ کوئی بہت پرلطف احساس نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے اچانک لگنے والے جھٹکے کو آپ کا دماغ بازو کے اگلے حصے اور انگلیوں کے درد کے طور پر شناخت کرتا ہے۔
نمبر 9 پہ اگر دوستو ہم اپنی بصارت کی پیمائش درجوں میں کریں تو یہ کتنی ہوگی؟ دیکھیں، انسانی درجہ بصارت صرف 180 درجے کی ہے۔ اس کا مرکزی حصہ لگ بھگ 120 درجہ دو چشمی یا مجسم بین سٹیریوسکوپک ہے، یعنی کہ دونوں آنکھیں دیکھتی ہیں، جس سے گہرائی کا احساس ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہم سے جہتی طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے آخر میں 10ویں نمبر پر اب جانتے ہیں کہ انسانی جسم میں خون کس رفتار سے سفر کرتا ہے۔ تو دوستو، ہمارے خون کے کل چکر لگانے والی مقدار 5 لیٹر کی ہوتی ہے۔ اس میں موجود ہر سرخ خلیہ کو آپ کے دل میں سے موٹر وے جیسی شریانوں کے اندر سے باریک نسوں کے نظام میں سے ہوتے ہوئے گزرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد واپسی رگوں کے ذریعے دل تک ہوتی ہے۔ یہ پورا عمل 1 منٹ کا وقت لیتا ہے۔ جب آپ جلدی میں ہوتے ہیں اور دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے تو یہ وقت کم ہو جاتا ہے، کیونکہ خون کم اہم ساختوں سے زیادہ اہم حصوں جیسا کہ پٹھوں کی طرف رخ موڑ لیتا ہے۔